تاریخ اسلام کا عظیم ترین واقعہ کہ جس کی کائنات میں کوئی نظیر نہیں ہے اور نہ دوسری امتوں میں اس کی مثال پیدا ہوئی ہے، مولا کائنات کی خانہ کعبہ میں ولادت ہے۔ مگر خدا برا کرے عداوت اور تعصب کا کہ اسے بھی فضیلت کی بجائے عیب کا رخ دینے کی کوشش کی گئی۔ کس قدر شرم کی بات ہے کہ مالک کائنات اپنے گھر میں جگہ دے اور اس کے بندے اس فضیلت کو عیب شمار کریں۔ کہا یہ گیا کہ فاطمہ بنت اسد رسم عرب کے مطابق بتوں سے دعا کرنے آئی تھی، اتفاق سے حضرت علی کی ولادت ہو گئی۔ یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، یہ تو انتہائی عیب کی بات ہے کہ وحدہ لا شریک کے ہوتے ہوئے انسان بتوں سے دعا مانگے۔ میں کہوں گا کہ ان بحثوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بعد کا مسئلہ ہے کہ دعا کس سے مانگی اور دعا کے الفاظ کیا ہیں۔ اس کا فیصلہ تو وہ کریں گے جو تاریخ و حدیث پر نظر رکھتے ہیں اور حقائق سے باخبر ہیں۔ ایسے جاہل ان باتوں کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ان سے تو صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ اگر دعا بتوں سے کی گئی تھی تو دیوار کعبہ میں در کس نے بنایا تھا؟ در کو دوبارہ بند کس نے کیا تھا؟ قفل در کو کھلنے سے روک کس نے دیا تھا؟ 3 دن کے بعد دوبارہ دیوار کو شق کس نے کیا تھا؟ 3 دن تک جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے رزق کس نے فراہم کیا تھا؟ ولادت کے سارے انتظامات کس نے کیے تھے؟ کیا یہ سب کام بھی بتوں نے ہی انجام دیے تھے؟ اگر بتوں نے انجام دیے تھے اور ان میں اتنی طاقت ہے تو یہ اسلام آپ کو مبارک ہو کہ جو فضیلت علی کا اقرار نہ کر سکے اور بتوں کے اقتدار و اختیار کا اقرار کرے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان بیچاروں کو یہی سوچنا بھی چاہیے، اس لیے کہ جن لوگوں نے مدتوں بت پرستی کی ہے وہ بت شکن کے کمالات کو کیا جانے۔ اور اگر یہ کام بتوں کا نہیں ہے تو وہ کون ہے جو بتوں کے بندے کے لیے ایسا انتظام کرتا ہے اور اپنے بندوں کے لیے کچھ نہیں کرتا؟ ماننا پڑے گا کہ کوئی عظیم طاقت ہے کہ جس نے بنت اسد کو بلایا تھا، اس نے دیوار کعبہ میں در بنایا تھا، اسی نے مہمان کیا تھا، اسی نے رزق کا انتظام کیا تھا، اسی نے ولادت کی مشکل آسان کی تھی، اسی نے علی کو مولود کعبہ بنایا تھا، اسی نے اپنے اس بندے کو ساری کائنات سے بالاتر فضیلت کا مالک بنایا تھا۔ دنیا قبول کرے یا نہ کرے، رب العالمین نے علی کو شرف دے دیا اور شرف دے کر یہ واضح کر دیا کہ اب علی سے اختلاف نہیں ہے بلکہ مجھ سے اختلاف ہے۔ اور یاد رکھو، دشمن علی کو تم مسلمان کہہ سکتے ہو لیکن میرے دشمن کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ ارباب کرم، اس مقام پر ایک بات اور کہنے کو جی چاہتا ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد پر یہ اعتراض صرف اس لیے پیدا کر دیا گیا کہ خانہ کعبہ میں بت موجود تھے۔ یہ گھر بیک وقت خانہ خدا بھی تھا اور اس میں بت بھی موجود تھے، ورنہ اگر بت نہ ہوتے تو اس اعتراض کی گنجائش ہی نہ ہو سکتی، اور دشمن کو یہ موقع بتوں کی موجودگی سے مل گیا ہے۔ تو اب مجھے کہنا یہ ہے کہ اگر کہیں یہ بت باقی رہ جاتے تو آج یہ اعتراض عالمگیر ہو جاتا اور ہر مسلمان کی نماز، ہر مسلمان کا سجدہ مشکوک ہو جاتا کہ اس نے خدا کے گھر کا سجدہ کیا ہے یا بتوں کو، معبود حقیقی کے سامنے سر جھکایا ہے یا اصنام باطل کے سامنے۔ یہ تو اس آنے والے کا احسان ہے کہ اس نے خانہ کعبہ میں قدم رکھ کر اسے بتوں سے پاک کر دیا اور تمام مسلمانوں کے سجدوں کو شرک سے بچا لیا۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ جب تک اسلام میں نمازیں ہوتی رہیں گی، جب تک مسلمانوں کے سجدے ہوتے رہیں گے، علی کا احسان
सलामत रहेगा कि अली ने अल्लाह के घर को बुतों से पाक करके तमाम मुसलमानों के सजदों ली। दुनिया ने चाहा था कि बिन्ते असद पर शिर्क का इल्जाम लगाए, कुदरत ने यह इंतकाम लिया कि हर सजदा को बिन्ते असद का ममनून करम बना दिया। अब आपको इख्तियार है, चाहे इसे अली का एहसान कहें या बिन्ते असद के फर्जंद का एहसान कहें या अबू तालिब के लाल का एहसान कहें कि उसने सजदा को सजदा बनाया है, नमाज को नमाज बनाया है, कुर्बानी को कुर्बानी बनाया है और ईमान को ईमान बनाया है।